ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ آج جامعہ ام حبیبہ بیریا ٹاؤن راولپنڈی میں ذی الحجہ کی مناسبت سے خواتین کے اس عظیم ادارہ میں بیان کرنے کے لیے سعادت مل رہی ہے۔ زوجہ مشتاق چودھری اور چودھری مشتاق صاحب کی دعوت پر یہاں پہ آنا ہوا۔ تمام خواتین جو اس مدرسہ میں پڑھتی ہیں یہاں انتظامی امور میں اس محنت میں ساتھ چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو محنت کو قبول فرمائے۔ ذی الحجہ کا ماہ مقدس بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات ایسی رکھی ہیں جو سال کے کسی اور ماہ کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ پہلا، اس مہینہ کے اندر اللہ نے حج کو رکھا ہے۔ دوسرا، اس مہینہ کے اندر اللہ نے عرفہ کا دن رکھا ہے۔ تیسرا، اللہ نے اسی مہینہ کے اندر عید قربان رکھی ہے۔ قربان، ہم جب عید قربانی یا قربان بولتے ہیں، عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید، یہ قربانی سے مراد ذبح کرنا نہیں ہے، خالی ذبح کرنا، بلکہ قربان یعنی اللہ کے قرب والی عید، یعنی اس دن بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور یہ دن اللہ نے اس ذی الحج میں رکھا۔ پھر اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کی ذات نہ بھی قسم کھاتی تو ہم اس مہینے کی فضیلت کو مان لیتے، لیکن جب اللہ قسم کھا کے کوئی بات کرتا ہے تو اس بات میں بہت ہی فائدہ ہوتا ہے، اور بندوں کے نزدیک تو اسے عظمت ملنی ہی چاہیے، لیکن اللہ کے نزدیک بھی اس رات کو، اس بات کو عزت اور شان ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم۔ یہ کب اتری سورہ فجر؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں صعوبتوں کے پہاڑ گرا دیے گئے تھے، جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ علانیہ تبلیغ کی اجازت تھی، نہ نماز کی اجازت تھی، نہ قرآن پڑھنے کی اجازت تھی، نہ کسی کو کلمے کی توحید کی دعوت دینے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ طائف کے اندر بھی آپ پہ پتھروں کی بارش کر دی گئی اور آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ مکہ کی گلیوں میں آپ کے ایک ایک چاہنے والے کو، کہیں حضرت خباب کو جو ہے انگاروں پہ لٹایا جاتا، کہیں حضرت سمیہ کو جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کہیں حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، کہیں ابو فقیہ کی جسم کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، اور کہیں حضرت بلال حبشی کو ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا۔ حضور کا ایک ایک جانثار مارے کھا رہا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت رقیہ کو دیکھا کہ وہ بہت ہی پریشانی میں ہیں، حضرت فاطمہ سے بڑی تھیں لیکن بڑی بیٹی سے چھوٹی تھیں، تو آپ نے ان سے فرمایا بیٹا تیری شادی کو تھوڑا عرصہ ہوا ہے، حضرت عثمان بن عفان تیرے شوہر ہیں، تو ان کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر جا، یہاں بہت تکلیفیں ہیں۔ وہ حبشہ کو چلی گئیں۔ میں ابھی بھی حبشہ گیا، نجاشی کے دربار والی جگہ پہ ایتھوپیا میں، وہاں ان صحابہ کی قبریں ہیں، 15 صحابہ کی قبریں ہیں، اور کیسے تکلیفیں جھیلیں کہ سمندر کے راستے وہ ایتھوپیا پہنچے، وہاں پہاڑوں سے سفر کرتے کرتے پیدل وہ وہاں اس گاؤں میں گئے، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر، تو نبی علیہ السلام پر اوجڑی پھینکی جاتی تھی، حضور علیہ السلام کو مارا جاتا تھا، ابو بکر صدیق کو مارا جاتا تھا۔ اب یہ دین کے اول ایام کا احوال ہیں،
اس وقت اللہ نے سورہ فجر کا نزول کیا۔ اللہ نے فرمایا والفجری، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے۔ اللہ کو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ فجر کے وقت کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، آپ پر ابھی بہت برا وقت نظر آ رہا ہے دیکھنے میں، کہیں آپ کے صحابہ کو مارا جاتا ہے، کہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، کہیں قتل کر دیا جاتا ہے، کہیں کوئی ہجرت پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ کعبے میں نہیں جا سکتے، آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں والفجری، یہ رات بھی ڈھل جائے گی اور فجر کا وقت طلوع ہو جائے گا، اور اللہ آپ کو ترقی دے گا، آپ کے ماننے والوں میں ترقی دے گا، آپ کے چاہنے والوں میں ترقی دے گا۔ آپ کے ماننے والے ابھی تو چند ہیں، 40 یا 50 کے قریب، لیکن ایک وقت آئے گا دنیا میں آپ ہی کے ماننے والے زیادہ ہوں گے، اور اللہ یہ اندھیرا ختم کرے گا، اور اس کے بعد صبح طلوع ہو جائے گی، فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ چاہے کتنی بھی بیماری کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی غربت کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی افلاس کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی ظلم بندے پر کیوں نہ ڈھائے جا رہے ہوں، کسی عورت کو سسرال میں ظلم، کسی عورت کو کہیں بھی اپنے ظلم نظر آ رہا ہے، وہ اپنے دائیں بائیں کو نہ دیکھے، اس لیے کہ اللہ نے اسے خوشخبری سنائی ہے۔ ہمارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا والفجری، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے میرے پیغمبر، یہ رات ڈھل جائے گی، یہ وقت گزر جائے گا، یہ پریشانیاں گزر جائیں گی، یہ حالات ختم ہو جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا آپ ہی آپ ہوں گے یا آپ کے صحابہ اہل بیت ہوں گے۔ آپ دیکھیے وہ وقت گزر گیا، مدینہ کے تاجدار کی آج حکومت کائنات میں ہے، آج پوری دنیا میں ہمارے نبی کا ڈنکا بجتا ہے، ہمارے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی عظمت ہے، ہمارے نبی کی شان ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے قربانیاں دیں، جن پر تکالیف ڈھائی گئیں، وہ نبی کی چہیتی بیٹی، وہ حضور کے اہل بیت جنہوں نے قربانیاں دیں، آج دنیا میں انہی کی شان ہے اور انہی کا مقام ہے۔ اللہ نے والفجر کہہ کے پہلے ہمارے نبی کو تسلی دی کہ تکلیف جتنی بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، زمانہ گزر جاتا ہے، سورج ڈلتا رہتا ہے، اس لیے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جو آدمی تکالیف سے، پریشانیوں سے بہت زیادہ کوئی مرد عورت گھر چکے ہوں، اب انہیں کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو کہ اب کیسے نکلیں گے اس پریشانی سے، اس ذلت سے، اس آزمائش سے، اس پریشانی سے، تو بس وہ والفجری 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 اسی آیت کو وہ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، 7 دن اللہ تعالیٰ اندھیرے ختم کر دے گا اور صبح طلوع کر دے گا۔ جتنا بھی تاریک اندھیرا ہو، رات تو گزر ہی جانی ہوتی ہے، سورج تو نکلنا ہی ہوتا ہے، فجر کا وقت تو آنا ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھا کے بتایا نا امید نہ ہونا، چاہے کتنی بھی تم پہ پریشانیاں آ جائیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا والفجری ولیال عشر، اور ولیال عشر، پھر اللہ نے پہلے قسم واو کہہ کر کھائی، والفجری اس کی قسم کھائی، آگے قسم کھائی ولیال عشر، پھر واو کہا، اور مجھے قسم ہے راتوں کی، عشر 10 راتوں کی، 10 راتوں کی، یا اللہ کون سی آپ قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو کوئی طور بھیجا، تفسیر کبیر کے اندر ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے تو ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اور اللہ نے فرمایا ایک مہینہ، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا 30 لیلہ، آپ نے 30 راتیں یہاں پہ اعتکاف کرنا ہے اگر آپ نے تورات لینی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ پورا ذی القعدہ کا مہینہ وہاں معتکف رہے، وہاں معتکف رہنے کے بعد آپ جب آخری دن آپ نے واپسی کا ارادہ کیا، اللہ نے فرمایا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اب تمہیں 10 راتیں اور پوری کرنی ہے تاکہ چلہ پورا ہو جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے
وہ ذی الحجہ کا چاند نکل آیا تھا، اس لیے اللہ نے ان سے فرمایا اب تم نے جو ہے 10 راتیں ذی الحجہ کی بھی شامل کرنی ہے۔ ان راتوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، ان راتوں کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور موسیٰ کلیم اللہ کو 10 راتیں یہ ملی تھیں جن میں اللہ نے تورات ان کو دی۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی فضیلت کیا لیلۃ رمضان المبارک کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ذی الحجہ کی 10 راتوں کی فضیلت رمضان کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ پھر علماء نے اس پہ بحث فرمائی، مفسرین اور محدثین نے اس بات پر آپس میں بحث فرمائی اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ رمضان کے 20 دن جو ہیں پہلے، ان کی راتوں سے یہ راتیں افضل ہیں، باقی پورے سال میں جتنی راتیں ہیں ان راتوں سے افضل ہیں، لیکن رمضان کے آخری 10 راتوں سے یہ افضل نہیں۔ اب آپ سوچئے رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ فضیلت 10 راتوں کی ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہیں ذی الحجہ کی۔ اور اس میں علماء نے لکھا کہ دنوں میں پورے سال میں ذی الحجہ کے دن افضل ہیں اور راتوں میں رمضان کا آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں۔ ایک صحابی آئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل رات کون سی ہے، سب سے افضل دن کون سا ہے؟ پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ تو بتائیں، ذی الحجہ کی راتوں کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، ان کے دن کی بھی اللہ قسمیں کھاتا ہے، والفجر کہہ کے پہلے دن کی قسم کھائی پھر رات کی قسم کھائی، یا اللہ ان رات اور دن کی فضیلت کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دن میں روزہ رکھتا ہے، ذی الحجہ کے ایک دن، یہ 10 دنوں میں 9 دن بنتے ہیں، 9 دنوں میں روزہ رکھتا ہے، ایک روزے پر اسے 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ جو ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھتا ہے اسے 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذی الحجہ کی رات کو اٹھ کے صرف رات کو 2 تہجد کے نفل پڑھ لیتا ہے، 4 تہجد کے نفل پڑھ لیتا ہے، 6 یا 8 تہجد کی رکعتیں پڑھ لیتا ہے، رات کو قیام تھوڑا سا کر لیتا ہے یعنی نفل پڑھ لیتا ہے، اسے لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ یہ سمجھے جیسے لیلۃ القدر کی رات اسے مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی آپ سے سوال کر کے امت کو سکھا گئے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ذی الحجہ کا دن کا روزہ اور رات کی عبادت یہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ کہ جہاد اتنا بڑا عمل کہ جس کو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنائے رہے، تو حضور نے فرمایا ہاں ہاں یہ 10 راتوں کی عبادت اور 9 دنوں کا روزہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ جب وہ صحابی جانے لگا ہمارے نبی نے فرمایا رک جا، میری بات سن، وہ مجاہد جو اللہ کے رستے میں چلا گیا ہو اور گھوڑے پہ سوار ہو اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، اس کا گھوڑا بھی قتل ہو جائے، اس شہید کا عمل اس ذی الحجہ کی عبادت سے افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا عمل افضل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیے کتنا مختصر ہمارے لیے دین اسلام نے سہولت پیدا کر دی ہے کہ ہم 1 سال کے روزوں کا اجر اور 1 رات عبادت لیلۃ القدر کا اجر پا سکتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن جب سارے لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں اور اس دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے 1 سال وہ جس میں روزہ رکھا اس کے گناہ معاف کرتا ہے اللہ، اور ایک وہ سال جو آگے آنے والا ہے فیوچر میں اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ، عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں. یعنی 1 سال گارنٹی ہو گئی کہ اگلے سال وہ زندہ رہے گا. اگر زندہ رہے گا تو گناہ معاف ہوں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مستقبل کے بھی 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے عرفہ کا دن کی بھی اللہ نے قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ کیا کہ راتوں کی قسم کھائی، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور وَالشَّفْع کہتے ہیں جفت کو، 2 کو، والوتر کہتے ہیں طاق کو، 1 کو. اب اس کی مفسرین نے لکھا کہ وَالشَّفْع سے مراد یوم النحر ہے، یعنی 10 ذی الحج ہے، عید القربان ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور والوتر سے مراد 9 ذی الحج کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے. اب اللہ نے ان دونوں دنوں کی قسم کھا لی. آخر ان دنوں میں کوئی خوبی تو ہے. عرفہ کے دن شیطان راندہ درگاہ ہوتا ہے، پیٹتا ہے، نوخہ کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے. اس امت کو نوخہ منع کیا گیا، پیٹنا منع کیا گیا، اس امت کو ماتم کرنا منع کیا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، میری امت میں سے وہ شخص نہیں جو رخسار پیٹے، جو گریباں چاک کرے، جو اپنے سر پہ ہاتھ مارے، نوخہ ماتم کرے. کیوں کہ یہ کام شیطان کا ہے. شیطان پیٹتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے. جب عرفات کے میدان میں وہ لاکھوں حاجیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کفن کا لباس پہنے ہوئے اللہ کے سامنے آہو زاری میں مبتلا ہیں، تو شیطان کہتا ہے ابن آدم نے اللہ کے سامنے استغفار کی، سارے گناہ معاف کرا لیے، میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیا، یہ تو جنت میں چلا جائے گا، آج بخشا گیا ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے میں نے حج کرنے والے ہر فرد کی مغفرت کر دی. تو عرفہ کے دن اللہ یوم عرفات میں موجود ہر بندے کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں. جو بندہ بھی عرفہ کے دن کو روزہ رکھتا ہے، اس کی نسبت پیاسا بھوکا رہنا حاجیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. اللہ اس کی بھی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں. اس لیے 9 ذی الحج کو بھی روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اہل بیت رکھا کرتے تھے. یوم النحر قربانی آ رہی ہے. قربانی پہ شاپنگ میں لوگ پڑ جاتے ہیں، دیگر چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. قربانی کا جانور اچھا ہو، پیارا ہو، ہر بندے پہ قربانی لازم ہے. اچھا، عورتوں پہ گھر میں زیور رکھا ہوتا ہے، عورتیں زیور رکھا ہوتا ہے، اور 5 تولے 10 تولے، کسی کے پاس 15 تولے. ایک عورت میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی مجھ پہ زکوٰۃ نہیں، مجھ پہ حج کیا فرض ہے؟ میں نے کہا کیوں، آپ کے پاس پیسہ ہے؟ کہا بس تھوڑا سا پیسہ ہے میرے پاس، تو گزارا چلتا ہے، خالی میں گھر کا خرچہ چلاتی ہوں، خاوند باہر ہوتا ہے وہ پیسے بھیجتا ہے. تو اچھا، میں نے کہا کہ آپ کے پاس سونا تو ہوگا؟ کہ ہاں سونا تھوڑا سا پڑا ہوا ہے بینک میں، لاکر میں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا کتنا سونا ہے؟ کہا کوئی 60-70 تولے ہی ہے، بس تھوڑا سا ہی ہے. میں نے کہا 60-70 تولہ؟ کہتی جی وہ ہمارے یہاں رواج ہوتا تھا، ہم بناتے رہتے ہیں، بچوں کے بھی سونا بنا کے رکھتے ہیں، بیٹیوں کا میں نے جہیز ایک قسم کا بنایا ہوا ہے، تو وہ تو بیٹیوں کا ہے، میرا شادی پہ ان کو دوں گی. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آپ کے پاس دیکھیے پیسے پڑے ہیں، مثال دے رہا ہوں، آپ کے پاس پیسے ہیں 20 لاکھ روپیہ، آپ نے بینک میں رکھا ہوا ہے، یا 20 لاکھ کے برابر 15 لاکھ کے برابر سونا ہے آپ کے پاس. اب آپ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا جی یہ تو میں نے پیسہ رکھا ہوا ہے، بیٹی کی شادی کروں گی، بیٹے کی شادی کروں گی. تو آپ یہ سوچیں کہ 20 لاکھ روپے شادی پہ لگانے کا کیا اللہ رسول نے حکم دیا ہے؟ وہ تو سادگی کی شادی ہوتی ہے. یہ تو آپ نے رسومات بنائی ہیں ساری، یہ آپ نے اپنے اوپر مجبوری فٹ کی ہے. اب آپ 20 لاکھ 15 لاکھ آپ کے پاس ہے، آپ 13 لاکھ روپے پہ حج کریں، 2 لاکھ روپیہ گھر میں خرچہ چھوڑ کے جائیں. ہر مرد عورت پر یہ حج کرنا بھی فرض ہو گیا اور قربانی دینا بھی الگ فرض ہے. اب اسی طرح ایک گھر ہے آپ کے پاس بہت بہترین قسم کا، گاڑی آپ کے پاس بہت بہترین قسم کی ہے، لیکن وہ آپ کے استعمال کی ہے، تو نہ شریعت نے آپ پہ حج فرض کیا کہ نہیں یہ گاڑی یہ گھر آپ کی ضرورت کی ہے.
याद रखें, जेवर औरतों ने बैंकों में रखा होता है या हाथों में पहना होता है या घरों में रखा होता है। आज साहिब निसाब वो है जिसके पास तकरीबन 1.25 लाख रुपए का जेवर है, वो साहिब निसाब है। अब आप कुर्बानी दें, कुर्बानी अपनी तरफ से करें। और कुर्बानी की फजीलत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, जो आदमी कुर्बानी की इस्तिताअत रखता है लेकिन वो कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह ना आए, वो हमारी मस्जिद ना आए, वो हमारे सामने ना आए। यानी आप अलैहिस्सलाम इतनी नाराजगी का इजहार फरमा रहे हैं। हमने हौज़े कौसर पे हजूर अलैहिस्सलाम के सामने पेश होना है, हमने हौज़े कौसर पे हजूर अलैहिस्सलाम के हाथ से जामे कौसर पीना है, हमने कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाना है, हमने कब्र में नबी अलैहिस्सलाम को देखकर गवाही देनी है। हमें हर जगह हजूर का साथ चाहिए। और हजूर कह रहे हैं जो कुर्बानी ना करे इस्तिताअत होकर भी, वो मेरे सामने ना आए। तो आप सोचिए, क्या सामना फिर हजूर हमारा करेंगे? क्या हमें पसंद करेंगे? अब कुर्बानी की फजीलत हदीस पाक में आता है, जब मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाने लगे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुर्राक लेकर आए और बुर्राक नबी अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा कर दिया। या नबी अल्लाह, आप इस पे तशरीफ फरमा हो जाएं, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है और अल्लाह ताला आपको बुलंदी पे लेके जाएगा। ए अल्लाह के पैगंबर, इसी बुर्राक पे आपको अभी जन्नत ले जाया जाएगा, जन्नत में जन्नत की सैर कराई जाएगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट के खड़े हो गए। हजरत जिब्राइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप बैठ क्यों नहीं रहे? आपने फरमाया, जिब्राइल, आपने अभी बोला कि मैं इस पर बैठकर जन्नत की सैर करूंगा, मैं इस पर बैठकर आसमानों पे चला जाऊंगा। अगर मैं इस पे बैठ के बुलंद चला गया, जन्नत में चला गया, तो मेरी उम्मत का क्या बनेगा? वो सारे के सारे तो जन्नत में नहीं जा सकते, कुछ गुनाहगार होंगे, खताकार होंगे, गुनाहगार होंगे। या जिब्राइल, आप मुझे पहले गारंटी दो, मेरे उम्मती भी जन्नत में सारे जाएंगे, तो फिर मैं इस पे सवार होऊंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछ के बताया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि आपका जो उम्मती कुर्बानी करेगा, सुन्नत खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा, वो अपनी कुर्बानी वाले जानवर पर सवार होकर पुलिस सरात क्रॉस करेगा और जन्नत में दाखिल होगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए, खुश हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा उम्मती कुर्बानी करेगा, वो कुर्बानी का जानवर इसकी सवारी बन जाएगी और इसको जन्नत तक पहुंचाएगी, पुलिस सरात की खाइयों से बचा लेगी, पुलिस सरात की आग से बचा लेगी। तो उस पर हजूर अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो जानवर जो बुर्राक था उसने थोड़ी शोखी दिखाई, थोड़ा हिला। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे डांटा कि तू इस तरह शोखी दिखाता है। उसने कहा कि मुझे फख्र है कि आज मुझ पर खातमुन नबीयीन बैठ रहे हैं, जो नबियों के आखिरी हैं, और मैं जिब्राइल आपको बताऊं, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं। अब देखें, वो जानवर है, जानवर, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। और आज खत्म नबूवत पर यकीन उसका भी मजबूत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है। अब जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बात सुनी तो वो बुर्राक कहने लगा, मैं वो हूं जिसके दादा परदादा पर नबियों ने सवारी की है, ईसा अलैहिस्सलाम ने सवारी की है। मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं, ये नबियों के आखिरी हैं। मैं एक दुआ चाहता हूं कि मुझे इनका कुर्ब मिल जाए जन्नत में। हजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी होगी और जन्नत में हजूर दाखिल होंगे। तो इसलिए वल वशफ़ई वल वत्र, जिसकी शादी ना होती हो, जिसकी शादी में मसाइल हों, या शादी हो गई है यानी अकेला तनहा था तो शादी नहीं हो रही, फिर भी यह वजीफा पढ़े, और अगर बच्चे नहीं हो रहे तो फिर भी यह वजीफा पढ़े। अल्लाह ताला इस आयत की बरकत से शादी के असबाब पैदा कर देंगे। वशफ़ई वल वत्र, यानी इस आयत करीमा, ये जो सूरह फज्र की है, इसको 100 बार जब आप पढ़ेंगे
تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ اس کو 21 دن پڑھیں 100 مرتبہ، شادی کے اسباب پیدا کرے گا، اولاد کے اسباب پیدا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اولاد بھی دے گا اور شادی کے مسائل بھی، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ 21 دن اس کو پڑھیں 100 مرتبہ۔ والشفع والوتر، یہ مختصر آپ کے سامنے میں نے سورہ فجر کی بھی مختصر آیات کی تشریح بیان کی ہے اور ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کی آیات کو پڑھیں، سورہ فجر کو زیادہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کسی پر جنات یا جادو کا مسئلہ ہو، جنات یا جادو کا اثر ہو، تو وہ سورہ فجر کو 21 دن تک 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ اس سے جادو کا، جسم سے جناتی اثر کا توڑ ہو جاتا ہے، اور جسم ہر قسم کی بیماریوں سے، بیماری کے لیے بھی تیر بہدف ہے۔ سورہ فجر کے بہت اللہ تعالیٰ نے تاثیر عطا فرمائی ہے، اور آپ دیکھیے اس کی جو آخری آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ آخری آیات جو بچہ بھٹک چکا ہو، کوئی بھی مرد عورت گمراہ ہو چکے ہوں، تو ان کو 70 مرتبہ پانی پہ اتنی پوری دم کر کے پلائیں، 7 دن تک اللہ راہ راست عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔